السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے ٹاکسک لور۔ لیکن ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو وزٹ کریں اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی میری ویڈیوز اور فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جائیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا وائس اوور پسند آئے گا۔ میں ناولس کی ویڈیوز بناتی ہوں اور ٹرو سٹوریز پہ بھی بناؤں گی، لیکن ابھی کیونکہ میرا چینل نیو ہے اس لیے زیادہ ویڈیوز نہیں ہیں، تو انشاءاللہ آئی ول پوسٹ۔ اگر مجھے اچھا رسپانس آئے گا تو کائنڈلی آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ایپیسوڈ کو دیکھتے ہیں تو لائک بھی کر دیا کرو یار، اور کومنٹ بھی کر دیا کرو، اور اپنی رائے کا اظہار کیا کرو کہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو، کچھ چینجنگ ہونی چاہیے، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور ناول پہ آپ کو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، یہ ناول اینڈ ہوتے ہی میں اس پہ ویڈیوز ایپیسوڈز بنانا شروع کر دوں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اگر ایک ناول میں نے سٹارٹ کیا ہے، اس کے ساتھ مجھے دوسرا بھی سٹارٹ کرنا چاہیے یا نہیں، آپ بتا سکتے ہیں تاکہ میں ساتھ ساتھ باقیوں پہ بھی ایپیسوڈ بناؤں۔ اگر اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے تو آپ پلیز کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری آڈینس کو کیا پسند ہے، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیا کریں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 14، اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ۔ تم یہ کیا اول فول بک رہے ہو؟ ارمان نے دستگیر کو ٹوکا پر وہ انسنی کرتا شہیر کو دیکھتا رہا۔ شہیر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ دستگیر ٹھیک کہہ رہا تھا، کیا اس طرح پسٹل رکھنے سے؟ ارمان نے پہلے یہ مان لیا کہ اس کی ممی اور ڈیڈ کا قاتل وہی ہے جو وہ اب زویا کی گمشدگی مان لے گا۔ یہاں صرف وقت ضائع ہوگا، اسے جلد از جلد زویا کے پاس پہنچنا ہے۔ باس میری بات کو سمجھے۔ دستگیر نے ریاض سے باہر ہی سب پوچھ لیا تھا، اور اب وہ شہیر کے اعصاب کو ڈھیلا پڑتا دیکھ اپنی بات پہ زور دے کر بولا تو شہیر نے ارمان کو پھر سے شیر جیسی نظروں سے دیکھا۔ میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا ارمان ملک کہ تم یاد رکھو گے، تمہارا وقت بہت جلد ختم ہوگا اب۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ارمان کچھ کہنے لگا کہ شہیر نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں بس اس دن کے انتظار میں ہوں جب مجھے تمہارے خلاف کوئی ثبوت مل جائے گا، اس دن میں تم پہ دنیا ہی جہنم بنا دوں گا۔ وہ کہہ کر پلٹا تھا کہ اس نے پیچھے ارمان کی ماں کی آواز سنی جس پہ سوائے زہر کے کچھ نہ تھا، اور تب تک تم ہمارے گھر دوبارہ اس طرح نہیں آؤ گے، اگلی بار ایسا ہوا تو ہم پولیس سے مدد لیں گے۔ شہیر نے گردن تچھی کر کے انہیں دیکھا، پھر ایڑیوں کے بل گھوما۔ تم دونوں سے میرا جو اکھاڑا جائے گا اکھاڑ لینا، میں اگلی بار ضرورت پڑنے پہ ایسے ہی داخل ہوں گا، تمہاری زندگیوں میں بھی اور گھر میں بھی۔ میں تم سب کو برباد کر دوں گا بہت جلد۔ وہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ دستگیر نے باقی سارے گارڈز کو اشارہ کیا تو انہوں نے ارمان کے گارڈز کو چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے ماں بے دم سی ہو کر صوفے پہ گرنے والے انداز سے بیٹھی تھی۔ ارمان افسوس سے شہیر کو جاتا دیکھتا رہ گیا تھا، پھر وہ ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ ماں اب ٹھیک ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ ماں نے ارمان کا ہاتھ پکڑا۔ میں اس لڑکے کو دوبارہ اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی ارمان۔ ان کی آواز میں وحشت تھی، ان کا چہرہ زرد لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، اور ماں نے ان کے قریب بیٹھ کر انہیں سینے سے لگایا۔ ماں سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا ہمارے گھر ایسے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ ماں نے اس کی بازو کو مضبوطی سے تھاما۔ نہیں، تم بھی اس ذہنی مریض کے پاس نہیں جاؤ گے کبھی۔ ٹھیک ہے ماں، میں نہیں جاؤں گا، آپ پلیز پریشان نہ ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ماں کا دل ابھی بھی کانپ رہا تھا، انہیں لگا تھا کہ آج شہیر انہیں سچ میں مار دے گا، اور اب انہیں یہ پریشانی بھی ستانے لگی کہ اگر شہیر بہرام تک پہنچ گیا تو، اور اس تو سے آگے سوچ کر ان کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ شہیر کے بنگلے میں اضطراب بکھرا تھا، روشنیاں ہو کر بھی یوں لگتا تھا آنکھوں کے سامنے بس اندھیرے ہیں۔ شہیر بے بسی سے لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ اس وقت کالی پینٹ کے ساتھ سفید آفس شرٹ میں ملبوس ہے، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے تھے، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ تم میری واحد فیملی ہو اب اس دنیا میں، یہ جملہ اور زویا کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ اسی دن سے ڈرتا تھا کہ ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آئے گا جب زویا اور اس میں اتنے فاصلے ہوں گے کہ وہ بھاگ کر اسے بچا بھی نہیں سکے گا، جیسے وہ اپنی ممی اور ڈیڈ کو نہیں بچا سکا تھا۔ نہیں، میں زویا کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے دل میں اٹھنے والے اندیشوں کی تردید کی، تبھی دستگیر اندر آیا۔ شہیر اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ باس، جس نمبر سے آپ کو کال آئی تھی وہ آج ہی کے دن ایکٹیو ہوا ہے، اور اس وقت اس کی لوکیشن زویا میم کے گھر کے اندر کی آ رہی ہے۔ شہیر الجھا، کیا اسے زویا کو اسی کے گھر قید کر رکھا ہے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا تھا۔ دستگیر نے اس کا سوال سن لیا تھا۔ باس، ہو سکتا ہے وہ اس وقت انہی کے گھر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ شہیر اس کی بات پہ کچھ سوچنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں موندی، ذہن پہ زور ڈالا۔ کچھ تو تھا جو شہیر بھول رہا تھا۔ وہ ایک بار سنا لہجہ
بھولتا نہیں تھا اور اسے بہرام کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ یہ لہجہ پہچانتا تھا، لیکن ابھی بھی اس نے شخص کو ڈھونڈنا تھا، اس لیے اس نے ان سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور آنکھیں کھولی۔ ہم آج ہی امریکہ جا رہے ہیں، تم ہمارے جانے کی تیاری کرو۔ دستگیر نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ شہیر اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر چہرہ اوپر کر لیا تھا، وہ ایک بار امریکہ پہنچنا چاہتا تھا، پھر وہ سب کو دیکھ لے گا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے، اب بہت کچھ بدلے گا۔ صبح شہر کو اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا، آج عائشہ نے سفیان کے ساتھ جانا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آپی میمونہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ بھائی تنویر آفس کے لیے تیار سربراہی کرسی پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور آپی رائم اور اشال کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ آپی آج سفیان آئے گا، اس کے کالج میں کچھ کام ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ آپی رائم کے منہ میں بریڈ کا ٹکڑا ڈال رہی تھی کہ اس کی بات پہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کام؟ عائشہ نے شانے اچکائے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، کہہ رہا تھا کہ کچھ پروجیکٹس کے متعلق ہے، اب جاؤں گی تو پتہ چلے گا۔ اس نے مہارت سے جھوٹ بولا اور چہرہ جھکا کر جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں، وہ 10 بجے تک آئے گا مجھے لینے، اس نے اعلانیہ کہا اور ڈائننگ ہال سے جانے ہی لگی کہ تنویر بھائی بولے، تم آج ہی واپس آ جاؤ گی یا امی کی طرف جاؤ گی؟ عائشہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب؟ اس نے پوچھا تو بھائی تنویر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، مطلب یہ کہ تم سفیان کے ساتھ واپس ادھر ہی آؤ گی یا اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ میں ادھر ہی آؤں گی بھائی، اس کے جواب پہ انہوں نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میں ایسے اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ کل ڈنر پہ میرے بہت اچھے دوست آ رہے ہیں اور ہمیں ایسی ملازمہ کی سخت ضرورت ہے جو سب کچھ مینیج کر لے، کیونکہ میری ملازمہ آپ ہی میمونہ کو دیکھا تو بیمار ہے۔ ان کے چہرے پہ شریر مسکان تھی اور عائشہ ان کی بات پہ ہنسی۔ نہیں آپ بے فکر ہیں، یہ ملازمہ کہیں نہیں جا رہی، اب میں دوپہر تک آ جاؤں گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو آپ ہی میمونہ نے بھائی تنویر کو دیکھا۔ کیا ارمان آ رہے ہیں؟ ان کے سوال پہ بھائی تنویر نے سر ہلا دیا۔ ہاں وہ آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں ویسا سچ میں ہے۔ آپ ہی ان کی بات پہ دل سے مسکرا دیا۔ اگر ایسا ہے تو عائشہ وہاں بہت خوش رہے گی۔ ہاں بالکل، وہ بہت اعلیٰ نسب کے لوگ ہیں، میری تو کوشش اور خواہش یہی ہے کہ عائشہ کی شادی ہم انہی کے گھر میں کریں۔ وہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ رائم اور اشال بھی ان کے کھڑے ہوتے ہی ناشتہ چھوڑ کر اپنے بیگ پہننے لگے۔ بھائی تنویر نے انہیں اسکول چھوڑ کر پھر آفس بھی جانا تھا، اس لیے آپ ہی میمونہ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ جب بھائی تنویر کی گاڑی گھر سے نکل گئی تو انہوں نے آسمان کو دیکھا جس پہ کہیں کہیں بادل موجود تھے۔ ہر روز بادل ایسے آتے تھے جیسے ابھی برسیں گے، پر ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن موسم اس قدر خوشگوار ہو جاتا تھا کہ بارش کی خواہش ختم سی ہو جاتی تھی۔ عائشہ سفیان کے ساتھ اس کے کالج کی رفش پہ چل رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی، کندھے پہ سفید دوپٹہ اور پرس تھا، بال کھلے کمر پہ بکھرے تھے، چہرے پہ ہلکا میک اپ تھا اور انداز میں اعتماد اور اونچی ہیل سے ایسے چل رہی تھی جیسے کالج کی چیکنگ کرنے آئی ہو۔ جن لوگوں کو یونیورسٹی کے آخری سال چل رہے ہوتے ہیں ان کا اعتماد ایسے ہی پیک پہ ہوتا ہے، انہیں پھر اسکول اور کالج کے پروفیسر بہت آسان چیز لگتے ہیں جن سے وہ بے دھڑک اپنی بات کہہ دیتے ہیں۔ وہ اس وقت کہاں ہوگی؟ اس نے رک کر گردن ترچھی کر کے سفیان سے پوچھا جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جیسے چھوٹا بھائی بڑی بہن کے پیچھے چلتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ معلوم نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں، اس نے کہہ کر دور کھڑے پیون کو دیکھا، اس کی طرف گیا، اس سے کچھ پوچھا، پھر وہ دوبارہ عائشہ کے پاس آ گیا تھا۔ اس وقت سارے پروفیسر پرنسپل کے ساتھ اسٹاف روم میں میٹنگ چل رہی ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ عائشہ نے اس کے سامنے ہاتھ چلایا۔ ہم ابھی ان سے بات کریں گے۔ سفیان کو کرنٹ لگا، پر اس وقت وہ اسٹاف روم میں سب کے ساتھ ہیں۔ عائشہ نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اس لیے تو میں ابھی بات کرنا چاہتی ہوں، اکیلے میں اس کی بےعزتی کی تو کیا کی، مزہ تو تماشا لگانے میں آتا ہے، اور یہ تو اس کی خود کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بتا دے گی، تو ہم اس کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں، آؤ سب کو بتاتے ہیں۔ سفیان کا رنگ زرد پڑ گیا، اسے عائشہ کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ آپ ہی نہیں ایسے، اس کی بات پہ عائشہ نے ناک سگڑ کر کاٹی۔ بکواس مت کرو، مجھے یہ بتاؤ اسٹاف روم کدھر ہے؟ وہ کہہ کر چلنے بھی لگی۔ سفیان کا دم خشک ہو رہا تھا۔ اب اگلے 5 منٹ بعد وہ دونوں اسٹاف روم کے بند دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ سفیان نے خوف بھری آواز میں کہا، آپ ہی یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ عائشہ نے اپنے ڈرپوک بھائی کو دیکھ، میں جانتی ہوں، لیکن میم صبا جیسے لوگوں کو ایسے ایکسپوز کرنا چاہیے، اگر ان کے ساتھ نرمی برتی جائے تو یہ پتہ نہیں کتنے اور اسٹوڈنٹس کو ایسے ہی ہراس کرتی پھریں گی۔ اس نے سفیان کا ہاتھ پکڑا۔ 3 بار گہرے سانس لو اور آنکھیں بند کر کے سوچو، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم اپنی معمول کی زندگی سے کالج آ رہے، اور آج کے بعد تم سے ہر میم ایک حد تک رہ کر بات کریں گی، سوچو تمہاری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ سفیان نے اس کے کہتے ہی آنکھیں موند لی تھی۔
سفیان وہ سب سوچنے لگا تھا جو عائشہ نے کہا تھا، اور وہ سب سوچ کر اتنا ہی سکون آ رہا تھا اگر سچ میں ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ سفیان نے آنکھیں کھولی، باجی سچ میں اس کی باقی بات اس کے حلق میں ہی رہ گئی، کیونکہ وہاں عائشہ نہیں تھی۔ اسٹاف روم کا دروازہ کھلا تھا اور یقیناً اندر پہنچ چکی تھی۔ بے شک وہ سچ میں ایک سمجھدار بڑی بہن تھی جو اپنے بھائی کو بے وقوف بھی بنا سکتی تھی۔ سفیان کو اب پھر سے ڈر لگنے لگا تھا، اور اسٹاف روم کے اندر کا منظر کچھ ایسا تھا۔ جب وہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی تو لمحے کے لیے اس کی ٹانگیں کانپ گئی۔ لمبی میز کے گرد تقریباً ہر عمر کے مرد اور عورتیں بیٹھی تھیں۔ بالکل سامنے اس نے دیکھا تو وہاں ڈھیر عمر خاتون بیٹھی تھی جن کے ناک پہ چشمہ ٹکا تھا اور سر پہ دوپٹہ تھا۔ وہ پیپر سے پڑھ کر کچھ سنا ہی رہی تھی۔ سب دم ساڑے انہیں سن رہے تھے، پر عائشہ کے اندر آنے سے اس خاموشی میں خلل ہوا۔ ان سب کی نظریں عائشہ پہ تھی۔ اس نے گلا صاف کیا، السلام علیکم۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اس کی نظریں متلاشی تھیں، ان چہرے میں اس کے لیے صبا ڈھونڈنی مشکل ہو رہی تھی۔ اسے دقت ہوئی صبا تک پہنچنے میں، پر جب اس کا چہرہ اسے نظر آ گیا تو اس کے ذہن میں اس کی باتیں پھر سے گھومنے لگیں۔ یہی ہے وہ عورت جو تمہارے بھائی کو تنگ آ رہی ہے۔ شیطان نے کمینی سی مسکان چہرے پہ سجا کر ہاتھ مسل کر اسے اکسایا کہ جاؤ اس عورت کے بال نہ اچھلو۔ عائشہ نے گردن تیچھی کر کے شیطان کو دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا، یعنی شکریہ۔ اب قدم قدم صبا کے پاس آ رہی تھی، بالکل اس کی کرسی کے پیچھے رک کر اس نے پرنسپل میم کو دیکھا۔ میں نے ان سے بات کرنی ہے، صبا کی طرف اشارہ کیا۔ صبا الجھ گئی، اس نے سر موڑ کر اپنے پیچھے موجود لڑکی کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پر یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو اتنا؟ پرنسپل میم نے ناگواری سے بولنے لگی کہ اس نے ان کی بات ٹوکی۔ ہاں مجھے ذرا تمیز نہیں ہے اور میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ اسے لگا جیسے اس وقت اس میں شعر کی روح آ گئی ہے، وہی روب اور بے نیازی تھی لہجے میں۔ پرنسپل میم ایک دم سے خاموش سی ہو گئی۔ عائشہ کو مزہ آیا، سب کو ایسے دم ساڑے دیکھ کر وہ اور اترا گئی۔ آپ ذرا میری بات سنیں۔ اس نے صبا کی ریویلنگ کرسی کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور گھما کر اپنی طرف اس کا منہ کیا، پھر چہرہ اٹھا کر پرنسپل میم اور باقی سٹاف کو دیکھا۔ یہ بات آپ سب بھی سنیے گا، وہ کہہ کر دوبارہ صبا کو دیکھنے لگی۔ مجھے پہچانا؟ وہ کسی گنڈے کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ صبا نے سر نہ میں ہلایا۔ میں سفیان کی بہن ہوں۔ اور یہاں صبا کے چہرے کے رنگ اڑے تھے، وہ گنگ رہ گئی تھی۔ عائشہ نے پھر سے اس کی ایک نظر سب کو دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، اسی سفیان کی بہن جو آپ کو ہراس کر رہا ہے، آپ کا نمبر لے کر آپ کو دن رات کالز اور میسیجز کر رہا ہے، اور آپ بیچاری اس سے بہت تنگ ہیں، ہے نا؟ صبا کا حلق سوکھنے لگا، پر عائشہ نے ایک بار پھر سے اپنی بات شروع کی۔ یہ بیچاری میرے بھائی سے اتنا تنگ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، پر سنا ضرور سکتی ہوں۔ اس نے سفیان کو آواز دی۔ سفیان ہچکچاتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کی ٹانگوں کی جان نکل رہی تھی، چلنا محال تھا، پر وہ اندر آ کر عائشہ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل عائشہ کی طرف کیا اور عائشہ نے کل والی ریکارڈنگ چلا دی جہاں سب کی نظروں نے میم صبا کو اپنے اثار میں لیے۔ وہیں ان کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے جملے سے بولی تو عائشہ نے چہرہ اٹھا کر سب کو دیکھا۔ آپ سب کو میں ان کے میسیجز بھی دکھا سکتی ہوں جو میرے بھائی کو اکسانے کے لیے کیا کرتی تھیں۔ عائشہ کی آواز میں اعتماد تھا اور شاید اب وہاں کسی کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ صبا کی دوست جس نے محبت کا اظہار کرنے کا کہنے کے لیے سفیان کو میسیج کیا تھا، وہ اپنی ہی جگہ سمٹ گئی، یعنی میں صبا کو نہیں جانتی۔ آپ میں سے بھی اکثر کو یہ بات انہوں نے خود ہی بتائی ہے کہ میرا بھائی ان میں انٹرسٹڈ ہے۔ بہت سی فیمیل پروفیسر نے صبا کو دیکھا تھا اور صبا کی نظریں جھک گئی تھیں۔ عائشہ ویسے ہی بولی جا رہی تھی، پر یہ میرے بھائی کو بہت عرصے سے ہراس کر رہی ہیں، اسے ڈرا دھمکا رہی ہیں۔ اگر اس نے ان سے دوستی نہ کی تو وہ اسے کالج سے نکلوا دیں گی۔ اس نے یہ بات سب کو دیکھ کر کہی تھی۔ پھر وہ صبا کی طرف متوجہ ہوئی جو بس مرنے والی ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اس کی کرسی کے دونوں ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور اس کی طرف جھکی، بالکل اس کے چہرے کے مقابل آ گئی۔ اس کا دوپٹہ کندھے سے ڈھلک گیا تھا۔ تم جانتی نہیں میں کیا چیز ہوں، تم نے اب کی بار غلط لڑکے کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں ابھی اٹھوا لوں۔ اس نے کرسی کے ہاتھ سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی، بالکل ایسے، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی، سمجھی؟ اب تم نکلنے کی تیاری کرو اور میرے بھائی سے دور رہنا۔ اس نے یہ سب دھمکی شیر کے بل پہ دی تھی، تبھی اس کے دل نے سکھا، تم نے شیر سے کیا سیکھا؟ اور عائشہ نے ہنس کر جواب دیا، خنڈا گردی۔ وہ اپنی کارکردگی پہ بہت خوش تھی۔ اسٹاف روم میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ صبا کا چہرہ شرمندگی سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ عائشہ اس کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے موبائل سفیان کو واپس دیا، تبھی پرنسپل میم ہوش میں آئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، انہوں نے عائشہ کو کہا تھا، اور پھر صبا کو دیکھا، اور آپ گھر جا سکتی ہیں، وہ کہہ کر اسٹاف روم سے نکل گئی۔ عائشہ بھی سفیان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے صبا اور لوگوں کے سوال رہ گئے تھے جن کا اب اس نے جواب دینا تھا۔
مجھے سفیان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گا، وہ مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا تھا۔ عائشہ جواب پرنسپل میم کے سامنے دفتر میں بیٹھی تھی، ان کی بات پہ ان کا چہرہ بغور دیکھنے لگی تاکہ آپ اس کی بات کا یقین نہ کرتی ہو، ساری بات اسی پہ ڈال دیتی۔ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ میں بھی ایسے معاملات میں کس کو معصوم تصور کیا جاتا ہے۔ میم اس کی بات پہ خاموش تھی ہو گئی۔ عائشہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی، اور اب میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات یہیں ختم ہو گئی ہوگی۔ میرے بھائی کو اگر کسی سوال کا جواب دینا پڑا تو یہ بات پھر میں بھی کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میرے پاس ریکارڈنگ اور میسیجز موجود ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ آج یا تو کل سفیان کی لازمی پیشی لگے گی جس میں اسے مینٹلی ٹارچر کیا جائے گا، اسے کلاس میں بھی باقی پروفیسر عجیب نظر سے دیکھیں گے، اس لیے اسے یہ کہنا ضروری سمجھا تھا۔ پرنسپل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ عائشہ نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور شانے اچکائے۔ یہی سمجھ لیں کہ میں آپ کو دھمکی ہی دے رہی ہوں، اور آپ اتنی تو سمجھدار ہیں کہ اگر یہ دھمکی عمل میں آ گئی تو آپ کے کالج کی ساکھ کتنی گھائل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس کے جو چند سال اس کالج میں ہیں وہ اسے یہاں سکون سے گزارنے دیے جائیں۔ شکریہ۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب پلٹ گئی تھی۔ پرنسپل کے ماتھے پہ اب بل کی جگہ پسینہ تھا۔ انہوں نے اب ایک اور سٹاف میٹنگ لینی تھی جس میں انہوں نے سٹاف کو ڈرا دھمکا کر خاموش رہنے کا کہنا تھا، اور وہ اب یہ بات کسی سے شیئر نہ کریں۔ وہ جب باہر آئی تو سامنے سفیان کھڑا تھا۔ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں کرے گا، اس کا یہ کہنا تھا کہ سفیان کے اس کے سینے لگ گیا۔ وہ عائشہ سے کچھ انچ لمبا ہی تھا، پر اس وقت وہ جیسے عائشہ کے گلے لگا ہوا تھا۔ عائشہ کو لگا جیسے وہ 5 سالہ سفیان سے مل رہی ہے۔ باجی آپ کا بہت شکریہ۔ اس کا گلا رندا ہوا تھا۔ عائشہ کی بھی آنکھیں نم ہوگی۔ اسے سفیان کے گرد باہیں حائل کی۔ فیملی انسان کو کبھی نہیں چھوڑتی سفیان، بس انسان کو ان پہ یقین ہونا چاہیے۔ اس نے سفیان کو خود سے جدا کر کے اپنے سامنے کیا، اور اس کی آنکھوں میں باقاعدہ نمی تھی۔ عائشہ نے اس کی آنکھیں انگوٹھوں سے صاف کی۔ اب بس کرو رونا، تم میرے بھائی ہو، بہن نہیں جس کی میں نے عزت بچا لی، تو وہ اب مجھ سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ اس نے اس کے سینے پہ مکہ مارا۔ بی اے مین۔ سفیان اس کی بات پہ ہنس دیا۔ اب وہ دونوں کالج سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے کالج نکل رہے تھے جب سفیان نے اسے کہا، اچھا آپ نے اس وقت کتنے دبنگ انداز سے کہا کہ آپ میم صبح کو اٹھوا لیں گی۔ باجی اگر اٹھوانا پڑتا تو آپ کیا سچ میں انہیں اٹھوا لیتی؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ عائشہ اس کی بات پہ لم بھینچ کر مسکرا دی۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر شہیر کو پتہ لگ جائے کہ عائشہ اس کے نام پہ لوگوں کو دھمکیاں دیتی پھر رہی ہے تو اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ وہ یہ بات شہیر کو لازمی بتائے گی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا تھا اس بات کو چھوڑو، میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، اب مجھے تم اپنے پیسوں سے سینڈوچ کھلاؤ، میں نے تمہارا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ سفیان نے اسے دیکھ کر سر ہلا دیا۔ آج آپ جو کہیں گی میں کھلاؤں گا۔ اس نے کہہ کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی، اور وہ آج بہت خوش تھا۔ اس کے سر سے اب سارا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ آج خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک بالکل بند ڈبے کی طرح کا کمرہ تھا جہاں سے نہ ہوا گزر سکتی تھی اور نہ ہی روشنی۔ بہت توجہ سے دیکھنے پہ ایک کرسی پہ بیٹھی زویا کا چہرہ واضح ہوتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب آنکھوں کو اندھیروں کی عادت ہو جائے۔ وہ اس وقت بھی نیم بے ہوش ہی تھی، گردن ایک طرف گرائے وہ گھائل سی بیٹھی ہلکا ہلکا سا کرا رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو کسی شخص سے پہلے سفید روشنی وہاں داخل ہوئی، پھر ایک سایہ بنا جو بہرام کا تھا۔ وہ پتریلے تاثر اور گھنگریالے بالوں والا، اونچا لمبا سانولی رنگت والا، قدم قدم چلتا زویا کے قریب آ گیا تھا۔ روشنی کے اندر آنے سے اب کمرے کا منظر واضح ہو گیا تھا۔ یہ ایک سٹور تھا جس میں کاٹ کباڑ کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہیں پاس میں رکھی ایک کرسی بہرام نے کھسکا کر زویا کے سامنے رکھی اور اس پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے اس میں سے چند چھینٹے زویا کے منہ پہ مارے۔ وہ کسمسائی۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں کھولنا محال تھا۔ مسلسل پانی کی چھینٹوں نے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ہوش کی وادی میں قدم رکھتے ہی اس کے اعصاب پھر سے دکھنے لگے تھے۔ اس نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو رسیوں سے بندھے تھے، پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو بغور دیکھنا چاہا، پر بہرام کی پشت سے جو روشنی اٹھ رہی تھی اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہی میں ڈوبا دکھائی دیتا تھا۔ کون ہو تم؟ زویا سے پر وقت بولا گیا تھا۔ بہرام کے چہرے پہ سرد مسکان پھیل گئی۔ تم بہت سخت جان ہو، مجھے لگتا ہے تم کچھ دن ہوش میں نہیں آؤ گی۔ وہ داد دینے والے انداز سے بول رہا تھا۔ زویا ویسے ہی اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ ناکام ہو رہی تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے چیخنا چاہا پر تکلیف میں اتنی تھی کہ اس سے بولا بھی مشکل سے جا رہا تھا۔ میرے باس کا آرڈر تھا۔ اس نے شانے اچکائے تو مجھے کرنا پڑا، پر وہ اتنا کہہ کر رکا۔ اس نے زویا کا منہ دبوچا۔ زویا سسکی پر بہرام نے بے پرواہی سے اپنی بات جاری رکھی۔ پر تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بہت جلد چھوڑ دوں گا، بس ایک بار تمہارے اس کزن کی آکڑ ختم ہو جائے۔ اس نے کہہ کر زویا کا منہ ایک جھٹکے سے چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ بہرام جو باہر جا ہی رہا تھا اس کی آواز پہ رکا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانک کر
ڈر ڈھونڈنا چاہا پر اسے نہ ملا۔ زویا اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہرام کے چہرے کی مسکان دم توڑنے لگی۔ نظریں نیچے رکھو۔ اسے زویا کا یوں دیکھنا برا لگا۔ زویا تلخی سے ہنسی۔ کیوں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے میرے یوں دیکھنے سے؟ زویا ویسے ہی اسے تلخی اور نفرت سے گھورتے ہوئے بول رہی تھی، پر اب تو میں نے تمہارا چہرہ یاد کر لیا، اب تم نہیں بچ سکو گے۔ بہرام کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ دوبارہ زویا کی طرف جھکا اور اس کا منہ پھر سے پکڑا۔ اب کی بار گرفت میں زیادہ سختی تھی۔ میں چاہوں تو تمہیں یہی مار کر ختم کر دوں۔ زویا نے اسے تصدیق سے اسے دیکھا اور ہنسی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے مار دینے سے تم بچ جاؤ گے؟ اس نے نام میں ہلکا سا سر ہلایا۔ بہرام نے اس کے جبڑے کو ویسے ہی بے دردی سے دبوچ رکھا تھا۔ نہیں، تم نہیں بچو گے، اور ایک بات، تم مجھے مار ہی نہیں سکو گے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیا۔ شہید مجھے ڈھونڈ لے گا۔ زویا کی بات پہ وہ اس کا چہرہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کا منہ چھوڑا اور ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی سے خوف آتا تھا۔ کمرے کی دیواروں سے اس کے کہکے ٹکرا رہے تھے۔ ایک انسان کے یہ وہم اسے ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ میں تو خود شہید کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ تمہاری پوری فیملی کی موت میرے ہاتھ سے ہی لکھی ہے۔ زویا کو جیسے اس کی بات پہ کرنٹ لگا۔ کیا؟ ہاں، میں وہی ہوں جس نے شہید کے ماں باپ کو مارا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے اب بہرام کی تاریک چہرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یک ٹک بس اس کا اب روشنی سے چمکتا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ پر کیوں؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی تھی۔ بہرام بولنے لگا پر پھر خاموش ہو گیا۔ اسے جیسے احساس ہوا کہ وہ زیادہ ہی بول گیا ہے، اس لیے اس نے زویا پہ ایک چٹتی نظر ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ زویا پہ زندگی کے دروازے پھر سے بند ہو گئے تھے۔ اندھیروں نے ایک بار پھر سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ شہید ٹھیک کہتا تھا کہ وہ ایک کار ایکسیڈنٹ نہیں تھا، وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اسے اپنے بندھے ہاتھوں کو ایک دور جھٹکا دیا، پر رسی جیسے جلد کو چیرنے لگی تھی۔ ہاتھوں میں تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے اپنے ہاتھ بے جان ہوتے محسوس ہوئے، اور وہ ایک بار پھر سے نڈال سی ہو گئی۔ بھوک، پیاس اور جسم کی چوٹیں اسے پل پل بکھیر رہی تھی۔ شہیر امریکہ پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی چلا چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے ایک نیا موبائل نکالا۔ باس، یہ آپ کا موبائل۔ شہیر کا جو پہلا موبائل تھا وہ بند ہو چکا تھا، اس لیے دستگیر نے اس کے لیے نیا موبائل کا یہاں ایئرپورٹ پہ ہی ایک آدمی کے ذمہ لگا دیا تھا۔ شہید نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اسے آن کیا۔ آن کرتے ہی اسے جو پہلا شخص یاد آیا تھا وہ اس کی عائشہ تھی۔ وہ اسے بتا کر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی بات عائشہ کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شہید نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ ڈر جائے اور اس سے دور ہو جائے۔ اس نے ریاض کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ عائشہ پہ سے اب ایک پل کے لیے بھی نظر نہیں ہٹائے گا۔ وہ اب عائشہ کا ہر لمحہ سایہ بنا رہے گا۔ جب تک وہ زویا کو لے کر پاکستان نہیں آ جاتا، ریاض عائشہ کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس اس لیے وہ مطمئن تھا۔ دستگیر کے بعد اسے اگر کسی پہ یقین تھا تو وہ ریاض تھا۔ اس نے موبائل کو جیب میں ڈالا، سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا، اور باہر سے جتنا شانت لگ رہا تھا اندر سے وہ اتنا ہی منتشر تھا۔ اسے زویا تک جلد از جلد پہنچنا تھا۔ تبھی دستگیر گاڑی اڑانے والے انداز سے چلا رہا تھا۔ آج تو اتوار کا دن تھا اور شام ارمان ملک کے بنگلے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ارمان تنویر بھائی کی جانب جانے کے لیے تیار لگتا تھا۔ جی، اور اس کی ماں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ تم دھیان سے جانا، ماں نے اسے تاکید کی۔ اس نے سر ہلایا۔ جی ماں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر کچھ اضطراب سے بولا، مجھے شہید کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، وہ اکیلا ہے۔ ماں کے چہرے پہ غصہ پھیل گیا۔ انہوں نے گندا سا منہ بنایا۔ اسے اس جیسے ذہنی مریض کے لیے وہ اکیلا رہنا ہی چاہیے۔ کل اس نے اس گھر میں کم تماشا لگایا تھا، جو آج تم پھر سے اس کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہو۔ وہ جیسے خفا ہو گئیں۔ پتہ نہیں میری اولاد کیوں اس کے پیچھے مر جانے کو ہو رہی ہے، جبکہ وہ ہماری بالکل عزت نہیں کرتا، وہ ہمیں قاتل سمجھتا ہے۔ ان کا لہجہ زخمی ہو گیا تھا، آنکھوں میں بھی نمی سر اٹھانے لگی تھی۔ ارمان بے ساختہ ان کے قریب ہے۔ ماں ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جیا بھی خاموشی سے کھڑی ہو کر ماں کے پاس آ گئی تھی۔ اسے گزشتہ رات ہونے والے سارے معاملے کی آتے ہی خبر مل گئی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب وہ ہم لوگوں کو ہمارے گھر میں آ کر بے عزت کر کے جاتا ہے، جبکہ ہم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہمارا بھی اس کے ساتھ اسی جتنا نقصان ہوا ہے، ہم نے بھی تو اس گھر کا سربراہ کھویا ہے۔ ماں کے گلے میں آنسو اٹک گئے تھے۔ ارمان نے ملازمہ سے پانی کا گلاس منگوایا تھا۔ ملازمہ نے بجلی کی سی رفتار سے پانی لا کر ارمان کو تھما دیا۔ اس نے پانی کا گلاس ماں کے لبوں سے لگایا۔ انہوں نے ایک گھونٹ پیا اور پھر بولنے لگی، میں چاہتی ہوں ارمان، انہوں نے ارمان کو اپنے سامنے کیا، کہ ہم شہید سے کوئی رشتہ نہ رکھیں۔ ارمان ان کی بات پہ ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ماں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں کے اس کے جواب میں جھنجھلا گئی، وہ خود سب کو دور کر رہا ہے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔
ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جانتی ہیں وہ بچپن سے جذباتی ہے، ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہہ کر ماں کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ماں سمجھ گئی تھی کہ اب وہ بات ختم کر دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ بے بسی سے خاموش ہو گئی اور ارمان وہاں سے خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے جیا اور ماں اکیلے نیم زرد لاؤنج میں تنہا رہ گئی تھی، تبھی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر اس کا وہ گارڈ اسے نہ روکتا تو وہ ضرور ہم میں سے کسی ایک کو مار دیتا۔ دستگیر جیا نے برستا پوچھا۔ ماں نے آنسو پہنچ کر سر ہلا دیا۔ اس کا نام کو لیتے ہی جیا کی آنکھوں کے سامنے پچھلی رات کا منظر لہرایا تھا۔ وہ کتنا خاموش تھا نا، اس کی آنکھیں وہ سرخ کیوں تھیں؟ جیا کے دل نے اس سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی، اس نے نظریں چرائیں۔ تم نظریں چرا رہی ہو؟ دل نے اسے بغور دیکھ کر کہا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ کیونکہ میں اس سے نظریں ملانا نہیں چاہتی، میں اس سے محبت نہیں کر سکوں گی، وہ بس دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے دل کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور خاموش ہو گئی۔ دل نے بھی اس سے نظریں پھیر لی، وہ جیسے اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ جیا کچھ دیر ماں کے پاس رکی، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج اس کا کہیں جانے کا دل نہیں تھا، وہ بس آج آرام کرنا چاہتی تھی۔ شام بھائی تنویر کے بنگلے پہ بھی قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ عائشہ آج جب صبح اٹھی تو اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے تو گھر کال کی، امی اور ابو، پھر سفیان کی خیریت پوچھی اور وہ سب تو ٹھیک تھے، پر پھر بھی دل گھبرا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گم سم کمرے میں بیٹھی رہی، پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنے دل کے پہلے خیال سے ہار مان لی کہ وہ اس لیے بے چین ہے کیونکہ شہیر نے اسے پرسوں رات کے بعد رابطہ نہیں کیا تھا، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے شہیر کو میسج کیا اور فریش ہونے چلی گئی۔ اسے امید تھی کہ وہ لازمی جواب دے گا، پر جب وہ واپس آئی تو اس کے موبائل پہ کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ اس کا دل ڈوبا، وہ بیڈ پہ گیلے بالوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے شہیر کا نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے، اور عائشہ کو لگا جیسے اس کا دل بھی آہستہ آہستہ بند ہونے لگا ہے۔ وہ بہت دیر تک اسے کالز کرتی رہی، پر نمبر بند ہی تھا۔ شاید ابھی سو رہا ہو اور موبائل کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے وہ بند ہو گیا ہو۔ اس نے خود سے ہی اندازہ کیا اور تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ پورا دن کام میں الجھے رہنے کے بعد بھی وہ شہیر کو نہ بھولی تھی۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تو آج کیوں؟ پھر وہ بے بس تھی کہ کالز اور انتظار کے علاوہ عائشہ اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ اس لیے وہ دل کو سمجھاتے ہوئے شہیر کی بیک کال کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انتظار لاحاصل ہوگا۔ وہ اس وقت بھی لاتعلق اور غائب دماغ سے کچن میں کھڑی تھی کہ آپ ہی نے اس کا شانہ ہلایا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی پر اس نے سنا نہیں تھا۔ کیا؟ اس نے کچھ چونک کر پوچھا تو آپ ہی نے اپنی بات دہرائی۔ سب کچھ بن گیا ہے، اب تم بھی تیار ہو جاؤ۔ عائشہ کی بھویں سکڑی۔ میں کیوں تیار ہوں؟ تنویر کے بہت خاص دوست آ رہے ہیں، تم اس حالت میں ان کے سامنے جاؤ گی تو وہ کیا سوچیں گے؟ عائشہ کو ان کی بات پہ حیرت ہوئی، پھر وہ کھو گئی۔ اول تو وہ بھائی تنویر کے دوست ہیں، میرے نہیں، اور میں ان کے سامنے آؤں گی ہی کیونکہ میرا ان کے سامنے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور دوم میں اگر غلطی سے ان کے سامنے آ بھی گئی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ان کی سوچ ہے۔ میں اس سب میں بے بس ہوں، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، میرا تیار ہونے کا دل نہیں کر رہا۔ اس کا انداز دو ٹوکر عاجزانہ تھا۔ اب کی بار آپ ہی کی آنکھیں تعجب سے پھیلی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کے انداز میں عاجزی اور بیزاری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو عائشہ کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ میرا بس دل نہیں کر رہا کچھ بھی کرنے کو آپ ہی، میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ اسے لگا جیسے وہ اب رو دے گی۔ شہیر کی ہر وقت کی توجہ اور فکر کی اسے کب عادت ہو گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ کیا ہوا عائشہ؟ مجھے بتاؤ۔ آپ ہی اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کچن سے باہر آ گئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کا گلا گھٹنے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ وہ بڑی ہمت سے بول رہی تھی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، جب بھائی کے دوست آ جائیں تو مجھے بلا لیجیے گا، صرف کام کرنے کے لیے، اگر آپ مینیج کر سکیں تو کر لیجیے گا۔ وہ کہہ کے بغیر کچھ بھی سنے وہاں سے چلی گئی، سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ہی اس کی پشت نہ سمجھی، اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ڈائننگ ہال کی میز پہ رنگ برنگے کھانے چنے تھے۔ ارمان تنویر کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ وہ جب ان کے گھر آیا تھا اس کی نگاہیں متلاشی تھیں۔ اسے لگا تھا کہ اسے عائشہ اندر داخل ہوتے ہی نظر آ جائے گی، پر ایسا نہ ہوا۔ بہت دیر آنکھوں نے اسے گھر کے ہر کونے میں ڈھونڈا، پھر آہٹ میں وہ چونک جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی کمرے سے نکل آئے گی یا وہ ضرور کچن میں ہوگی۔ جب زینے نگاہوں کے سامنے آئے تو وہ انہیں منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ شاید وہ انہی سے اتر کر اس کے سامنے آ جائے۔ لہر وہ ہر بار بری طرح نا امید ہوا تھا۔ اب اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ آپ بھی بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر ڈائننگ ہال میں آئی تو بھائی تنویر نے کہا، عائشہ کدھر ہے؟ ارمان کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا جیسے اس کا روم روم کان بن گیا ہے۔ وہ آپ ہی کے جواب کا بے چینی سے منتظر تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کہہ رہی ہے اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے کچھ دیر آرام کرے گی۔ بھائی تنویر نے اشارہ کیا، میں جاتی ہوں اسے بلانے، پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر الٹے قدم ہی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ آئی تو مسکراتی ہوئی کرسی پہ بیٹھ
بیٹھ گئی، بس تیار ہو کر ابھی آ رہی ہے۔ ارمان کا دل گھڑی بن گیا، وہ ہر 7 انگلیوں پہ گن رہا تھا۔ یہ وقت اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ایک آہٹ ہوئی۔ ارمان نے بے ساختہ گردن ترچھی کر کے دیکھا، وہ سامنے ہال کی چوکھٹ میں کھڑی تھی، ہلکے پیلے رنگ کی قمیض شلوار اور سفید دوپٹہ جو کندھے پہ تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پہ بکھرے تھے۔ چہرے پہ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ ہچکچاہٹ تھی جس پہ وہ قابو کرتی آپی کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم، اس نے ارمان پہ چٹتی نظر ڈال کر کہا اور آپی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارمان نے اسے دیکھنے میں اتنا مصروف تھا کہ وہ سلام کا جواب بھی نہ دے سکا، وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ آپی اور تنویر بھائی بھی اسی حال میں موجود ہیں۔ وہ سب سے بے نیاز تھا۔ عائشہ آپی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، اس نے جب ارمان کے یوں مسلسل دیکھنے کو نوٹس کیا تو بے آرام سی ہونے لگی۔ وہ اتنی ہی کرسی پہ سمٹ گئی۔ اسے نہ جانے کیوں ارمان کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ اس کے بعد جب وہ کھانا کھا رہے تھے، اس وقت بھی ارمان بار بار اسے ہی تکتے جا رہا تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈال کر ان میں چمچ چلا رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی شہیر کی طرف ہی مبذول تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ ارمان نے بہت ہمت کر کے اس سے بات کا آغاز کیا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے مسکراتے چہرے والے کو کچھ حیرانی سے دیکھا اور وہ اسے دیکھ کر اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ عائشہ نے دل میں سوچا۔ جی آپ؟ ارمان نے سر ہلا کر کہا۔ انجینئرنگ، عائشہ نے مختصر سا جواب دیا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اسے جھٹکے سے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو عائشہ؟ میں بچوں کے پاس جا رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے رائم رو رہا ہے۔ وہ کہہ کر کسی پہ بھی نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ وہ جب ہال سے نکلی تو ارمان کے لیے سب کچھ سلو موشن میں چلنے لگا تھا۔ عائشہ کے قدموں کی چھاپ سے لے کر اس کی اڑتی لٹوں کو بھی بغور دیکھا تھا۔ ہال کے دروازے پہ جب وہ لمحے بھر کو رکی اور پلٹ کر ارمان کو ناراضی سے دیکھا، جیسے جتا کر جاری ہو کہ ارمان کا یوں دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگا، اور یہی ارمان نے سوچ کے لایا تھا کہ وہ کل ہی اپنی ممی کو بھی عائشہ سے ملوائے گا۔ عائشہ اسے مسکرانے سے زیادہ ناراض سی اچھی لگی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی ناراضی پہ کھل کر مسکرا دیا اور عائشہ مزید جھلا گئی تھی۔ وہ اس وقت زویا کے گھر میں کھڑا تھا، نظریں جانچتی تھی۔ اسے وہ موبائل لاؤنج میں رکھی میز پہ ہی مل گیا تھا جس سے اسے ویڈیو کال بھیجی گئی تھی اور پھر کال آئی تھی۔ اس موبائل میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ موبائل کے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، دستگیر اور باقی کارڈ ادھر ادھر گھر کی چھان بین کر رہے تھے۔ شاید بہرام کا کچھ ایسا چھوڑ گیا ہو جس سے وہ اس تک جلد پہنچ سکیں، پر انہیں کچھ نہ ملا۔ وہاں صرف ایک موبائل تھا، فرش پہ بجھی ہوئی موم بتی اور کارپیٹ کا جلا ہوا کچھ حصہ جس سے پاؤں سے مسلا گیا تھا۔